پاکستان پہنچتے ہی اس نے پہلے تو اچھی خاصی نیند لے کر اپنی سفری تھکان اتاری اور اس کے بعد فرصت سے اپنی شاپنگ دکھانے مسز شیرازی کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ اپنے کپڑے کوٹ سٹالر کے بجائے اسے بچے کے لیے کی جانے والی شاپنگ دکھانے کا زیادہ شوق تھا۔ اب تک اس نے جتنی بھی چیزیں خرید رکھی تھی وہ سب کی سب بیڈ پر پھیلا دیں۔ وہ ایک ایک چیز اٹھاتی جا رہی تھی اور انہیں دکھاتے ہوئے بتاتی جا رہی تھی کہ اس نے یہ کب اور کہاں سے لی تھی۔ فارس کے ساتھ کی جانے والی سب سے پہلی شاپنگ تو یادگار سی تھی۔ اس دن جو کچھ وہ انہیں نہیں دکھا سکی تھی تو آج دکھا رہی تھی۔ مسز شیرازی آنکھوں میں خوشی کی رمق لیے بہت محبت سے ایک ایک چیز ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ لندن کی فضا نے جنت پر اچھا اثر چھوڑا تھا۔ صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی، ہلکے کام ہو گئے تھے، چہرہ فریش بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ مسکراتی تھی تو آنکھیں بھی چمک اٹھتی تھیں، مزاج میں جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا، واہمیں مبہم ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر تھی اور بہت زیادہ بہتر تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے ان کے تعلقات کی مزید بہتری کی دعا کی۔ اس نے بیگ سے سیاہ شاپنگ بیگ نکالا۔ یہ کب لیا؟ ذرا حیران ہوئی کہ اسے یاد نہیں تھا، نہ پہلے اسے دیکھا تھا۔ کھولا تو اندر سفید رنگ کے ننھے ننھے سے موزے، جوتے، اونی کیپ اور لباس تھا۔ فیڈر بھی سفید رنگ کا تھا۔ کیا یہ فارس نے لیے تھے؟ آنکھوں میں اشتیاق لیے کپڑوں کو ہاتھوں میں لیا۔ اتنی نرم و ملائم چیزیں اس نے فوراً سے اٹھا کر مسز شیرازی کو دکھائیں اور اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ یقیناً فارس نے لیے ہیں، کتنے پیارے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی۔ ان کی پلکیں لرزیں، ان کے لب کپ کپائے، ان کے سینے پر ایک بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا۔ جنت نے چھوٹا سا منی کچن سیٹ نکالا۔ یہ اس نے بہت جلدی لے لیا ہے، وہ کہہ کر ہنسی۔ مسز شیرازی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکیں گی۔ جو کپڑے ہاتھ میں تھے ان پر گرفت بڑھ گئی، آنکھیں مکمل نم، وجود اندر تک ویران ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کب لیے۔ سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا، ان کے بدلتے تاثرات اسے پریشان کر گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً ہی گلاس میں پانی ڈال کر انہیں دیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد وہ وقفے وقفے سے گہری سانسیں لیتی رہی۔ آنٹی؟ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہوں، ایسے ہی ذرا دل گھبرا گیا۔ آپ آرام کریں، میں بھی تو کب سے آپ کا سر کھا رہی ہوں۔ شرمندہ ہو کر ساری چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، انہوں نے روکنا چاہا، بس باقی شاپنگ کل دیکھ لیں گے۔ انہیں احتیاط سے بیڈ پر لٹایا، بہت محبت اور فکر مندی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھک گئی ہوں شاید، اس لیے۔ ان کی آواز آنسوں سے روندی ہوئی تھی۔ میں فارس کو بلاتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پریشان ہو جائے گا وہ، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کے گرد بازو ڈالے ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ آپ سو جائیں اب۔ ان کے کندھوں پر اپنا سر رکھا، انہوں نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تب تک ان کے پاس رہی جب تک کہ وہ سو نہیں گئی۔ احتیاط سے اٹھ کر لیمپ آف کر دیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ چند لمحوں تک وہاں کھڑی رہی، پھر اس نے راہداری کی جانب دیکھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، سر اٹھا کر بہت اوپر تک دیکھا۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے فارس اپنے آفس چلا گیا تھا اور وہ بھی دوپہر تک بڑے دھڑلے سے اپنے نئے کمرے میں سامان سمیت شفٹ ہو گئی تھی۔ آمنا سامنا ہوا تھا، نہ میسج پر کوئی بات ہو سکی تھی۔ واپسی پر کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزار کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، ایسے ہی کرتا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ اس کے رویے کا یہ بدلاؤ اسے بہت زیادہ محسوس ہوا تھا۔ ممکن ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا وہ اپنے کاروباری معاملات کو لے کر کچھ پریشان ہو۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ سٹینڈ پر ہاتھ رکھے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اب تک یقیناً وہ سو چکا ہوگا، مگر تسلی کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ راہداری کے آخر میں سٹنگ ایریا کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس نے محتاط ہو کر آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شاور لے کر ابھی باہر نکلا تھا اور وارڈروب کے سامنے کھڑا شرٹ پہن رہا تھا۔ مڑ کر اسے دیکھنے لگا، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ تم یہاں؟ وہ حیران ہوا۔ جنت بری طرح سے پھنس گئی۔ خیال تھا وہ سو رہا ہوگا تو ایک نظر دیکھ کر چلی جائے گی، مگر میں اپنی چیزیں لینے آئی تھی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شور؟ وہ ذرا کنفیوز سی اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے، جب وہ صبح سے اسے نظر انداز کر رہا تھا تو ایسے میں منہ اٹھا کر اس کے کمرے میں آنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اندر ہی اندر خود کو ملامت کرتے ہوئے وارڈروب ایک طرف سلائڈ کی، خانے مکمل خالی تھے۔ اس کا ضروری سامان تو آج صبح ہی نیچے منتقل ہو چکا تھا۔ یاد آنے پر نچلا لب کاٹ ڈالا، پھر دوسری سلائڈ کھولی، وہ بھی خالی ملی۔ اللہ، کچھ تو نظر آ جائے جسے دکھا کر وہ کہے کہ ہاں وہ اس کے لیے آئی تھی۔
تیسری میں تو فارس کے کپڑے، کھڑیاں، جوتے اور ٹائیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ اف! وہ اپنے نم بالوں کو تولیے سے خشک کرتا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ آئینے میں اس کا عکس واضح دیکھ سکتی تھی مگر دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ یہاں نہیں ہے، پھنسی پھنسی سی آواز حلق سے نکلی۔ مڑ کر جانا چاہا تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، میں مدد کرتا ہوں۔ نہیں، وہ میں نے شاید کہیں رکھ دیا ہوگا، وہ میری وائٹ کلر کی شرٹ تھی، وہی نہیں مل رہی۔ بس وہی شرٹ ڈھونڈنے آئی تھی؟ نظر جھکی ہوئی تھی تو اس کی آنکھوں کے تاثر سے لا علم تھی، لیکن لہجے میں جو شرارت تھی وہ چھپی نہیں رہ سکی۔ ہاں تو اور کیا چاہیے ہوگا مجھے؟ اس کے بائیں طرف سے کھسکنا چاہا تو وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ بے طرح سے روحان سی ہوئی مگر اوپر سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انگوٹھی سے انگلی کی پور کو کھرچتے اب وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ قدرے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ سے مکمل آری چہرہ، بالوں کو بس یوں ہی لپیٹ سمیٹ کر ایک میسی سا بن بنایا ہوا تھا، کچھ لٹے گالوں کی طرف ہلکا سا خم لیے گردن کو چھو رہی تھی، شکن لیے سفید رنگ کی لمبی سی ڈھیلی ڈھالی شرٹ جس کی جیبوں میں غالباً بادام بھرے ہوئے تھے آج صبح کھاتے ہوئے نظر آئی تھی، نیلگو پاجامہ، گلے میں جھولتا دوپٹہ کسی اور رنگ کا تھا، سلیپرز کسی اور رنگ کے تھے، اس کا اپنا اب کوئی اور رنگ ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ میرا تو اپنے کمرے میں بالکل دل نہیں لگ رہا، تمہارا لگ رہا ہے؟ سینے پر بازو باندھے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ جنت کی دھڑکن مس ہوئی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے خوابی کا شکار آنکھیں، ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ، لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں نمی، لہجے میں حزن اور تاثرات میں مبہم سی اداسی لیے وہ اسے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ہاں میرا تو بہت دل لگ رہا ہے، اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی؟ چونک کر سر اٹھایا۔ شرارت بھری آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ بتایا تو ہے شرٹ لینے آئی تھی۔ جواب دے کر دوسری طرف سے نکلنا چاہا مگر فارس نے بازو پھیلا کر روک لیا۔ کیا ہے؟ وہ ضد ہوئی۔ وہ چند لمحوں تک اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اب دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو اپنے کمرے میں ہی دے دو، بہت چاہت سے مطالبہ کر کے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ فارس کے عقب میں اور بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سفید کیچر اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ رہا۔ ایک دم سے اشارہ کیا تو فارس نے بھی اختیار پیچھے دیکھا۔ وہ اس کی بائیں طرف سے نکل گئی، لپک کر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا کیچر اٹھا لیا۔ یہ رہ گیا تھا، دکھا کر کہا۔ تم وائٹ شرٹ کے لیے آئی تھی؟ سینے پر بازو باندھ کر اسے یاد دلایا۔ اس کے لیے بھی آئی تھی؟ وہیں کھڑے کھڑے کیچر اپنے بالوں میں پھنسا لیا کہ جیسے اس کے بغیر تو رات بھر اسے نیند ہی نہ آتی۔ اچھا، اور کس کے لیے آئی تھی؟ ہو سکتا ہے تمہاری اس لسٹ کے آخر میں کہیں میرا نام بھی ہو؟ محظوظ ہو کر پوچھا۔ تمہارا نام میری لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گیا۔ سیڑھیاں اتر کر اتاری کی طرف جاتے ہوئے اس نے فرصت سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ آخر وہ اس کے کمرے میں گئی ہی کیوں؟ آخر کیوں؟ خود کو اندر ہی اندر ڈھیر سارا ڈانٹا۔ رخ کچن کی طرف تھا، بیچ راستے میں یاد آیا کمرہ اس طرف نہیں ہے۔ راہداری میں داخل ہوئی تو سیدھا اسٹوڈیو میں پہنچ گئی، وہاں سے جھنجھلا کر اپنے کمرے میں واپس آئی، دروازہ بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ دہکتے گالوں پر رکھے۔ میرا تو اپنے کمرے میں بالکل دل نہیں لگ رہا، تمہارا لگ رہا ہے؟ یوں لگا جیسے اس نے قریب آ کر ایک بار پھر سوال دہرایا ہو۔ دل دھڑک اٹھا، احساسات عجیب ہونے لگے۔ اسے پہلے غصہ آتا تھا، اب تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو اپنے کمرے میں ہی دے دو۔ گال سے ہاتھ ہٹا کر پھر اپنے احساسات سے الجھ کر اپنی پیشانی کو چھو کر تسلی کی کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، پھر دل ایسے کیوں دھڑک رہا ہے؟ گہری سانس لے کر خود کو اس کی ہیزل آنکھوں کے اثر سے نکالا، پھر جیب سے بادام نکال کر منہ میں ڈالتی کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس پچھلے 1 گھنٹے سے جاگنگ ٹریک پر تھا۔ شرٹ کمر سے چپکی ہوئی تھی، بال پسینے سے بھیگ رہے تھے، چہرے پر سرخی تھی اور سانسیں چڑھی ہوئی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، دھوپ میں سبزہ چمک رہا تھا، روڈ پر بھی آمد و رفت نظر آنے لگی تھی۔ ایئر فونز کان سے نکال کر جیبوں میں اڑستے ہوئے وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں سبزے سے ہوتی ہوئی جاگنگ ٹریک کے اس پار آہنی باڑ پر جمی رہی۔ اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا اور پھر اٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں معمول کی طرح زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے شاور لے کر کپڑے بدلے، فریش ہو کر نیچے آیا تو کچن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا، کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ منتظر نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جنت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مسز شیرازی نے پوچھا تو وہ اٹھ گیا۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔
کمرے سے نکل کر دائیں جانب اسٹوڈیو کے برابر میں سامنے والا کمرہ اس کا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پردوں کی در سے جھانکتی تیز روشنی میں وہ اسے بیڈ پر دکھائی دی۔ کشنز کے ڈھیر میں وہ اس قدر سکون سے سو رہی تھی کہ اسے جگانے کا ارادہ ترک کر کے وہ کھڑکیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ذرا سے پردے سرکا کر سوئمنگ پول کے اس پار دیکھا۔ گزشتہ شب کا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ لبوں کو چھو کر گزری۔ مڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت سی اشیاء سیٹ ہو چکی تھیں اور کچھ سامان ابھی بھی صوفے پر اور بیگز میں رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی ترتیب اور سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا ہر چیز بہت چاہت سے منتخب کی گئی تھی۔ ہر رنگ بہت سوچ کر چنا گیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، دیواروں کی پینٹنگز، گلدان، قالین۔ ایسی ایک بار اس نے بیڈ روم سجایا تھا، پھر اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی پسند اور مرضی کی ہر ایک شے اس نے کمرے سے نکال بھی دی تھی۔ تب اس نے پردے، پینٹنگز، بیڈ شیٹس، اس کے کپڑوں کی ترتیب، دراز میں رکھی اس کی گھڑیوں اور ٹائیوں کی سیٹنگ کو بھی اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا۔ وہ جیسے اس کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی، اس کی ضرورت اس کی چاہت ہونا چاہتی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی، جہاں سب کچھ تھا مگر وہ نہیں تھا۔ نہ اس کی کوئی چیز تھی، نہ جگہ تھی۔ لندن میں انہوں نے سب کچھ ایک ساتھ شیئر کیا تھا، مگر یہاں آ کر جیسے ایک بار پھر ایک خلا سا آ گیا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا مگر یہ خیال غلط تھا۔ تمام تر کوششیں اس کی طرف سے تھی۔ جنت کمال نے قدم نہیں بڑھائے تھے، وہ ایک فاصلہ سا قائم رکھے، جہاں تھی ابھی بھی وہیں نظر آ رہی تھی۔ نیند میں ذرا سا کسمساتے ہوئے اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولیں تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی مندی مندی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سستی اور طبیعت کا بوجھل پن ایسا کہ اٹھنے کو اب بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ کھڑکی کے پردے کھینچ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ آسمانی رنگ کی جینز پر سیاہ اور سفید امتزاج کی شرٹ، جس کا ہوڈی گردن پر تھا، آستینیں کونی تک مڑی ہوئی تھی۔ ہر سٹائل سے مکمل آری بال جو پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ دیوار کی کھڑکیوں کی دھوپ اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں مسل کر اور پیشانی رگڑ کر پوچھا۔ ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فارس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، جسے کسل مندی سے تھام کر وہ اٹھ بیٹھی۔ رات تم دیر تک جاگتی رہی؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ فارس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ کل رات کوئی کہہ رہا تھا اس کا اس کمرے میں بہت دل لگ رہا ہے۔ اس نے مذاق اڑایا۔ جنت گڑبڑا کر رہ گئی۔ نیند کا دل سے لگنے سے کیا تعلق ہے بھلا؟ تب کر پوچھا۔ تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں تو ادھر تکیے پر سر رکھا اور ادھر نیند آ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے میگزین اٹھا لیا۔ وہ تو میں اس لیے سو جاتی تھی کیونکہ تم میرا سر بہت کھاتے تھے۔ فارس نے میگزین کے صفحے الٹتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ایک زومبی کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب لگ رہا ہے۔ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جبڑے بھنج کے مٹھیاں بند ہو گئی۔ اس کے یہ تاثرات انتہائی سنجیدگی سے ملاحظہ فرمائے گے۔ کیا ڈاکٹر آمنہ نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ غصہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ میگزین رکھ کر بولا۔ کیا آنٹی نے تم سے یہ نہیں کہا مجھے غصہ مت دلایا کرو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یاد دلایا۔ لندن میں 2-3 بار تو وہ اس کی شکایتیں لگا کر مسز شیرازی سے ڈانٹ پڑوا چکی تھی۔ میں جسٹ ایک بات کرتا ہوں، تمہارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ صرف بات کرتے ہو؟ صرف بات؟ لہجے میں غصہ، حیرت، صدمہ سب در آیا۔ ہاں، فار ایگزامپل، اگر میں تم سے یہ کہوں تم اس طرح نیند میں اٹھ کر اور اس اول جلول سے حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو تو تمہیں اس بات پر بھی غصہ آ جائے گا۔ اور جنت کمال کے تاثرات، احساسات، جذبات ایک دم سے بدلے۔ بنجر ویران سرزمین یکایک سبزہ زار ہوگی۔ چہرے پر ایک دم سے سرخی دوڑی۔ غصہ کہاں گیا پتہ نہیں، بات کیا ہو رہی تھی اندازہ نہیں۔ دماغ نے دن جوڑ کر دل کو پٹخا، بار بار کوشش کی، فارس کی چالوں کا احساس دلایا، ماضی کا حوالہ دیا، دردناک قصے سنائے، تب جا کر محترمہ کو ہوش آیا۔ بس تم جاؤ یہاں سے۔ بازو پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا، پورا زور لگا کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لائی۔ دیکھا، اب یہ بات ہے مجھے کمرے سے نکالنے والی۔ وہ دروازے میں ہی استادہ ہو گیا۔ میں تمہیں نکال نہیں رہی، جانے کا کہہ رہی ہوں، روحانسی ہو کر وضاحت دی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق میرا سر ہے، جھنجھلا کر کہا۔ کیا سر میں دماغ بھی ہے؟ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے میں پاؤں پٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ او ہاں، یاد آیا، زومبی کا تو دماغ نہیں ہوتا، بلند آواز میں کہا۔ واش روم میں کوئی چیز فرش پر ٹھا کر کے گری۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔
اور واش روم کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی جنت کمال اپنے اول جلول سے حلیے کو دیکھ رہی تھی اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اسے اندازہ ہوا آج فارس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چند ایک فون کالز اٹینڈ کرنے اور کچھ ضروری ہدایات یہاں وہاں دینے کے بعد اس نے اپنا موبائل فون بھی آف کر دیا۔ اب وہ جہاں جہاں جاتی تھی وہ اپنی شرٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا ہے؟ چڑھ کر پوچھا۔ میں تو بس ٹہل رہا ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تو کہیں اور جا کر ٹہلو۔ مگر وہ کہیں نہیں گیا۔ تمہیں پتہ ہے آج میں آفس کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آج سے تم جم میں میرے ساتھ ورک آؤٹ کرنے والی ہو۔ جنت کی آنکھیں پھیلی۔ مجھے تمہاری طرح کوئی مسلز نہیں بنانے میں آلریڈی بہت سمارٹ ہوں، فوراً سے کہا، مگر فارس نے جیسے اس کی بات نہیں سنی۔ ہر ٹرائمسٹر کے لیے سیف ایکسرسائز جو تم آرام سے کر سکو گی۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، میں پریگننٹ ہوں، بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی۔ جہاں میرے جیسا پرسنل ٹرینر ہو جو بچے کا باپ بھی ہو، وہاں بھلا تمہیں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے، دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے گراؤنڈ فلور سے اپنے جم میں لے آیا۔ ایک لمبا سا ہال جو ہر طرح کی اکوپمنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گلاس وال سے اسے ورک آؤٹ کرتے ہوئے جھانک لیتی تھی مگر اندر کبھی نہیں گئی تھی۔ اب اندر آ گئی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلے۔ سلائڈ ڈور بند کر کے فارس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ وارم اپ کے بعد اس نے سب سے پہلے کارڈیو ورک آؤٹ کروانا شروع کیا اور جنت کچھ بے دلی اور جھنجھلاہٹ سے اس کے انسٹرکشن پہ یہ سوچ کر عمل کرتی رہی کہ بس 10-15 منٹ تک ایکسرسائز کروائے گا اور پھر چھٹی ہو جائے گی۔ مگر اس کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب وہ دورانیاں بڑھاتا گیا۔ اوپر سے ذرا ذرا سی غلطی پر ڈانٹ الگ سی پڑ رہی تھی۔ ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ آر یو ڈیڈ؟ وہ اچھا خاصا تپی ہوئی تھی مگر تحمل سے سب سنتی سہے جا رہی تھی۔ دوسروں کے شوہروں کی بیویاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو، اور ایک تم ہو۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بینچ پر ورک آؤٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ذرا بتاؤ تو یہ کون سے مرد ہیں جو کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو؟ میں تو ایسے کسی مرد کو نہیں جانتا۔ اس کے پاس کھڑا واچ بینڈ پر سیکنڈز کے حساب سے ٹائم دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو تم اپنے جیسوں کو ہی جانتے ہوگے نا، تب کر بولی۔ کھڑوس، بے رحم، ظالم، بقیہ لفظ زبان میں ادا کیے۔ کچھ کہا؟ تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ اونچی آواز میں کرو ذرا، میں بھی سنوں۔ اس نے دانت پیسے۔ اب بس، میں بہت تھک چکی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ 5 منٹ باقی ہیں، اس نے سختی دکھائی۔ وہ روحان سے ہوئی۔ 5 منٹ بڑی مشکل سے گزرے۔ 2 منٹ کا وقفہ ملا تو گہری سانس لیتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ سرد آہ یوں بھری جیسے اس پر نہ جانے کتنا ظلم ڈھا دیا گیا ہو۔ بوتل منہ سے لگا کر 2 گھونٹ لیے، پھر مڑ کر فارس کو دیکھا۔ وہ سامنے ہی سیاہ میٹ پر کھڑا 10 کے جی اٹھائے ہوئے تھا۔ لمحے بھر کے لیے آنکھیں پھیلی تھی۔ دوسرے ہی پل منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ایسے تو نہیں وہ اتنا فٹ نظر آتا تھا۔ اور تیسرے ہی پل وہ خود سے اپنے لیے اپنی مرضی کا ورک آؤٹ منتخب کیے ریک پر پہنچ گئی۔ اس سے ساری مشکل ورزش کروائی جا رہی تھی اور خود دیکھو کتنے آرام سے ڈمبل اٹھا رہا تھا۔ آسان کام اپنے لیے اور مشکل کام اس کے لیے۔ اس نے بڑے سائز والا اٹھانا چاہا تو دن میں تارے دکھ گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، شروعات کم وزن سے کر لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خود کو خود ہی تسلی دیتی سیدھی ہوئی اور تب بھی نگاہ فارس سے 2-4 ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مہارت سے وزنی ڈمبل اٹھائے آرم ورک آؤٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری جسے دبا کر رخ بدل گیا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ گلا کھنکار کر گال پر بکھرتی لٹوں کو پیچھے کیا اور جیسے تیسے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر 5 کے جی کا ڈمبل اٹھایا۔ آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک ابھری۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرا۔ اتنی ہی زوردار آواز گونجی اور اتنی سرعت سے وہ بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ فارس اپنا ڈمبل رکھ کر تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ جھک کر قدموں میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پاؤں بچ گئے تھے ورنہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی خود کو نقصان پہنچانے کی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے سختی سے ڈانٹ دیا۔ وہ پتہ نہیں کیسے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گھبرا کر فوراً ہی وضاحت دی، خود سے چل کر تمہارے ہاتھوں میں آیا اور چھوٹ گیا۔ اس کا پارا چڑھ گیا تھا، کچھ ہو جاتا اگر چوٹ لگ جاتی تو۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ کر سہم کی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھے تصور کر کے یہ ڈمبل گرایا ہے؟ تیوری پر بل ڈال کر غصے سے کہا۔
नहीं तो। फिर ये मुझे मेरे सर पर गिरता हुआ क्यों महसूस हुआ है? जब्त करके पूछा। अब अगर तुमने मुझे कुछ और कहा ना तो मैं ये सचमुच में तुम पर गिरा दूंगी। उसके तासुरात से खाइफ होकर फौरन ही धमकी दी। पहले ठीक से उठाना तो सीख लो ब्रोसली की बहन। उसके कदमों से डंबल उठाकर वापस उसकी जगह पर रखा वो बुनुए सुकेड़े खरीदी। जो वर्कआउट मैंने बताया है वो कौन करेगा? अपने सीने पर बाजू बांधकर सख्ती दिखाई। मुझे नहीं पता, अब बस खत्म करो ये सब। अभी तो सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। बाजू से पकड़कर उसे ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। उसे जी भर के रोना आया। स्पीड एडजस्ट की तो ना चाहते हुए भी उसे आहिस्तगी से कदम उठाना पड़े। तुम आखिर मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? हाँ। 10 मिनट के बाद स्पीड बढ़ाने आया तो फट पड़ी, मगर उसे तो जैसे कोई आवाज़ ही नहीं आई थी। क्या मुसीबत है? झुंझलाहट के आलम में तेज तेज कदम उठाने लगी। सांस फूल रहा था, धड़कन तेज हो रही थी। मुड़कर देखा तो उसे कहीं नजर न आया। फौरन से रफ्तार कम की, सुख भरी सांस लेते अब मरियल से कदम उठा रही थी जब वो किसी जिन की तरह अचानक नमूदार हुआ। ये क्या ज़ुम्बी की तरह चल रही हो? डांट कर स्पीड वापस एडजस्ट करना चाही तो जन्नत की तो जैसे सर पर लगी तलवों पर बुझी। ज़ुम्बी मत कहो मुझे, चीख कर बोली। अगले ही पल उसका रंग उड़ा। घबराकर तेज तेज कदम उठाना शुरू किए। फारिस स्पीड बढ़ा रहा था। फारिस, फारिस प्लीज़ स्पीड कम करो, वो चीखी, मगर उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। हाँ तो क्या कह रही थी आप? कंट्रोल बटन पर हाथ रख के अब वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। कुछ नहीं कह रही थी मैं। उसे बहुत तेज तेज कदम उठाना पड़ रहे थे, बस भागने की कसर रह गई थी। परेशान होकर हाथों पर गिरफ्त बढ़ा ली कि गिर ना जाए। आंटी फारिस को देखें। कुछ और समझ नहीं आया तो वहीं खड़े खड़े चिल्लाई। उन्होंने मुझे बहुत बार देखा हुआ है, अब तुम देख लो। अपनी गहरी आंखें उस पर जमाई संजीदगी से कहा। मैं गिर जाऊंगी। क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? फारिस प्लीज़। नहीं गिरोगी, ये मुनासिब स्पीड है। शाबाश, तेज तेज कदम उठाओ। वो कंट्रोल बटन पर हाथ रखे ज़रा सा पीछे हटा। दोबारा ऐसे नहीं करूँगी, मिन्नत करके बोली। उसकी रोती शक्ल देखकर तरस आके स्पीड कम कर दी। ड्रामे करना कोई तुमसे सीखे। 15 मिनट तक अब यही स्पीड रहेगी, तहकम से कहकर वो वापस बेंच पर जा बैठा। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वो बेदिली से चलती रही। अल्लाह अल्लाह करके वर्कआउट ख़त्म हुआ और वो तो जैसे रस्सियाँ तोड़ाकर जिम से भागी। आज पहला दिन है तो इसलिए कम वक्त ही है, राहदारी से गुजरते हुए फारिस ने कहा। ये कम वक्त था? जन्नत की आंखें उबल पड़ी। कार्डियो वर्कआउट कल से ठीक करना है तुम्हें। बाइसेप वर्कआउट आज 10 बार किए हैं तो कल 15 दफ़ा करेंगे। ट्रेडमिल पर 25 मिनट वॉक करना होगी। शोल्डर वर्कआउट का दौरानिया भी बढ़ाना होगा। वो अभी से आने वाले कल के लिए सब तरतीब दे रहा था और जन्नत की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे किसी भी लम्हे रो देगी। अल्लाह करे कल उसे सुबह 7 बजे ही ऑफिस जाना पड़ जाए। आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की। तुमने कुछ कहा? उसने गर्दन मोड़कर पूछा। वो गड़बड़ा कर रुकी कि दुआ तो दिल में की थी, उसने कैसे सुन ली? नहीं, भला मैं क्या कहूँगी? कंधे उचकाकर अपने कमरे में बंद होगी। कुरान की तलावत से फारिग होकर मिसेस शराजी जन्नत के कमरे में आ गई। नीचे शिफ्ट हो जाने का एक ये फ़ायदा हुआ था कि वो उसके कमरे में बआसानी आ जा सकती थी। खिड़कियों से स्विमिंग पूल नज़र आता था। दीवारों पर धूप उतरी हुई थी, सब्ज़ा रोशनी में चमक कर और हरा लग रहा था। वो उसी तरफ देख रही थी। जन्नत मुसलसल बोलते हुए वार्डरोब खोले खड़ी थी। वो उसकी सुन रही थी, उसे जवाब भी दे रही थी। वार्डरोब में सिर्फ उसकी चीज़ें, उसका सामान था। बच्चे के लिए की जाने वाली अशिया तरतीब से नीचे रख रही थी। कमरा चूँकि बड़ा था तो दाईं तरफ का हिस्सा बच्चे के लिए बहुत खूबसूरती से सेट किया जा सकता था। बेबी कॉट यहाँ अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा, है ना? मैंने भी कल रात यही सोचा और इस दीवार के साथ मैं अलग से वार्डरोब ले लूँगी। कपड़े खिलौने सब तरतीब से रख दूँगी। उन्हें इदराक हुआ आने वाले वक्त के बारे में उसकी सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है। वो अपने खौफ को मिटाकर नए ख्वाब से जाने लगी या उन्हें इस मिस्बत तब्दीली पर खुशी महसूस हुई। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो दिल से मुस्कुराई। जन्नत उनके पास सोफे पर चढ़कर बैठ गई। सच सच बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश है? किस बारे में? आपको पोता चाहिए या पोती? वो आंखों में तजस्सुस और इश्तियाक लिए पूछ रही थी। मुझे बस अपने बेटे की सेहतमंद औलाद चाहिए। बेटा हो या बेटी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखकर नरमी से कहा। ये कहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, उनके गाल से गाल मिस करके कहा। फिर उठकर दूसरी अशिया समेटने लगी, साथ ही शादी का हवाला भी दे रही थी। मिसेस शराजी अब वार्डरोब की तरफ देख रही थी। 15 दिन फारिस वजदान की संगत में गुजारने के बावजूद उसने कमरा अलग कर लिया था।
جانتی تھی فارس اسے وقت اور سپیس دے رہا ہے، وہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک آزادی تھی، خود سے ایک فاصلہ قائم کر کے وہ اسے اپنا فیصلہ بدلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، مگر کچھ سوچ کر جانے کی دل اداسیوں میں گھر گیا۔ منی کچن سیٹ، سفید رنگ کے مخملی کپڑے، آنکھوں میں اضطراب لیے انہوں نے جنت کی طرف دیکھا۔ لندن میں فارس ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ جنت رکی، گردن موڑ کر انہیں دیکھا، چند لمحوں تک کھڑی رہی۔ اب وہ انہیں الرجی ری ایکشن کا بتائے یا سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹ کا حوالہ دے؟ وہ انہیں کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی وہ ٹھیک رہا، بس اسے ذرا سا زکام ہوا تھا اور کچھ نہیں، مسکرائی۔ وہ گہری سانس لے کر چپ ہوگی، رخ بدل کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ کل آپ کہہ رہی تھی مجھے پینٹنگ دکھائیں گی؟ ان کی خاموشی اور آنکھوں سے جھلکتی پریشانی محسوس کر کے ان کے پاس آ گئی۔ ہاں ایک مکمل کی ہے، کافی عرصے سے بنا رہی تھی لیکن ادھوری ہی تھی، تم دونوں لندن چلے گئے تو پھر فرصت سے مکمل کر لی۔ چلیں پھر مجھے دکھائیں تاکہ میں اسے ریٹ کر سکوں۔ ویسے تو میں آپ کی ہر پینٹنگ کو 10 میں سے پورے 20 نمبر دیتی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ جنت ویل چیئر پر ہاتھ جمائے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر سفید چادر میں ایک لارج سائز کی پینٹنگ دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ اب تک کی مسز شیرازی کی تمام پینٹنگز میں یہ سب سے بڑی تھی، تقریباً آدھی دیوار کور کر رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا، گہرے رنگوں سے مزین ایک ڈارک سی پینٹنگ سامنے تھی۔ جنت کمال دم سادے کھڑی رہ گئی۔ سمندر کی طرف آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ایک وسیع و عریض محل، لمبے مینار، اونچی مضبوط دیواریں، محل کے باہر جگہ جگہ سیاہ ہوتی گھاس سے آدھے چھپے آدھے ظاہر ہوتے خون آلود نیزے، تیر اور تلواریں۔ محل کی تمام کھڑکیاں تاریک، صرف ایک کھڑکی روشن تھی، اس کھڑکی کی چوکھٹ پر سرخ خون ٹپک رہا تھا، اندر کسی کی موجودگی کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ انگلیاں خون سے رنگی ہوئی، تلوار ٹوٹی ہوئی اور حفاظتی چوغا پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس قدر تفصیل اور صفائی سے ایک ایک چیز بنائی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ زبردست، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ آپ نے کب بنائی؟ کافی عرصے سے بنا رہی ہوں، ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی، اب مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ کہہ کر وہ آگے ہوئی۔ اسے ادراک ہوا اسٹور روم میں دیوار کے ساتھ جو سفید کپڑے میں ڈھکی ہوئی چیز تھی وہ یہی دیوار گیر پینٹنگ تھی۔ بہت گہری ہے، اس نے کہا، جیسے یہ ہتھیار، خون، دیواریں اور یہ سیاہ جڑیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر ایک شے کی اپنی ایک حکایت ہے۔ اس کی واقعی میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے کہا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس اسٹوڈیو کے دروازے میں رکا تھا، دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر مسز شیرازی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ ایک جادوگر شہزادے نے زخمی ہو کر اونچی لمبی دیواروں کے ایک مضبوط محل میں خود کو قید کر لیا۔ انہوں نے ہاتھ سے محل کی واحد روشن کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ خون آلود ہے، ہتھیار بھی ٹوٹ چکا ہے، گھوڑا بھی نہیں رہا۔ جنت دم سادے انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جادوگر شہزادے نے اپنی رہی سے قوت مجتمع کی اور محل کی دیواروں کے ساتھ اگے خوبصورت پھول اور پودوں کو خطرناک کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ رنگ برنگے پھول، نرم ملائم گھاس اور سورج کی روشنیوں سے چمکتا سبزہ سب سیاہ ہو گیا۔ دیواروں سے وحشت ٹپکنے لگی، اونچا مضبوط محل ہر کسی کو خوفزدہ کرنے لگا۔ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھتا فارس اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا۔ اب جب بھی کوئی خزانے کی تلاش میں محل کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اپنے اندر زندگی کی لہر لیے وہ خونخوار جھاڑیاں دیوار بن کر اسے لہو لہان کر دیتی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا، لوگ محل سے دور بھاگنے لگے۔ جنت کی نگاہیں مسز شیرازی پر ٹھہری تھی اور مسز شیرازی کی نگاہیں پینٹنگ پر۔ وقت گزرنے لگا، دنیا بدلنے لگی، صدیاں بیت گئیں، مگر محل کے اندر جادوگر شہزادے کے لیے اس کا وقت رکا رہا۔ اس کے زخم، اس کی اذیت، اس کا ہر غم اس کے لیے ٹھہرا رہا۔ شہزادے کو لگتا تھا یہ اس کی اس دنیا میں آنے کی سزا ہے یا پھر اس فتح کی جو اس نے اپنا سب ختم کر کے حاصل کی۔ دروازے کے اس پار فارس کی آنکھوں میں حزن کی ایک لہر اٹھی، سرخ ڈوروں میں کرب اترا، لب بھینچے رہے، درد بڑھتا گیا۔ پھر جنت سامنے ہی فلور کشن پر بیٹھی انہیں مگن ہو کر سن رہی تھی۔ پھر یہ کہ غریب یتیم لڑکی جو جادوگر خاندان سے نہیں تھی، کچھ وحشیوں سے بچتی بچاتی محل کی طرف آ نکلی۔
اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے محل میں داخل ہونے کی ٹھانی، مگر چونکہ وہ جادو نہیں جانتی تھی اس لیے اس کا محل کی حدود میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ جس وقت وہ محل کے بیرونی دروازے پر وحشی درندوں میں گھری ہوئی کھڑی تھی، اس وقت شہزادے نے حیران ہو کر اسے کھڑکی سے دیکھا۔ محل کی بیرونی دیوار سے اندر تک کا حصہ اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ سیاہ گھاس ہری ہو رہی تھی، زمین سے پودے پھوٹ پڑے تھے، جس جگہ لڑکی کھڑی تھی اس جگہ پر اب کوئی کانٹے دار جھاڑی نہ تھی۔ دروازے پر جو جڑیں لپٹی ہوئی تھیں وہ بھی ٹوٹ کر راکھ ہو رہی تھی۔ دروازہ صاف ہوا تو لڑکی اندر آ گئی۔ وحشی درندے اس حد سے باہر رہے، اندر نہ آ سکے۔ روانی سے بولتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جادوگر شہزادے کے لیے وہ منظر کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس کا جادو اس لڑکی پر کسی طور اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے زمین ہری ہو رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، محل صدیوں سے تاریک رہا تھا، مگر اب لڑکی کی آتی کرنیں بھی زمین پر اترنے لگیں۔ شہزادے کو لگا وہ لڑکی اس کے مضبوط حصار میں شگاف کر دے گی۔ جھاڑیاں روپ بدلیں گی تو دیواریں کمزور ہو جائیں گی، دیواریں کمزور ہو گئیں تو پھر وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اذیت، غم اور سبھی دکھ پھر سے آ جائیں گے۔ ماضی اپنا آپ دہرائے گا، پھر سے جنگ ہوگی، پھر سے فتح ہوگی اور پھر سے قید ملے گی۔ جادوگر شہزادہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنت کی سانسیں رکی، تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھ گیا۔ وہ جیسے ایک ایک منظر آنکھوں سے دیکھتی ایک ماورائی کہانی میں مکمل غرق ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے کوشش کی لڑکی محل کے اندر داخل نہ ہو سکے، مگر چونکہ جادو کا اثر اس لڑکی پر نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ دروازوں پر چڑھی خطرناک بیلوں کو زیادہ دیر تک اس کے راستے میں حائل نہ کر سکا۔ لڑکی جب محل کے اندر داخل ہوئی تو اس کا اٹھایا جانے والا ہر قدم خوف کی تاریکی اور وحشت کے سناٹے کو مٹاتا گیا۔ کھڑکیوں سے کرنیں اندر آنے لگیں، جو مخلوق تاریکی میں بسیرا کرتی تھی وہ روشنی میں فنا ہونے لگی۔ محل کی پوری 9 منزلیں تھیں اور ہر منزل جادوئی سی اپنے اندر بہت سے راز لیے ہوئے تھی۔ لڑکی پہلی منزل پر 10 دن رہی، دوسری منزل پر بھی 10 دن، تیسری منزل پر بھی 10 دن، اور اس دوران اسے شہزادے کی خود نوشت ملی جو وہ صدیوں سے لکھتا آ رہا تھا۔ ہر منزل پر اسے کچھ حصہ مل جاتا جسے پڑھتے ہوئے وہ ایک اندیکھے وجود کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ اسے اپنے آس پاس شہزادے کی موجودگی کا گمان ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی، آوازیں بھی دیتی، نغمے بھی سناتی، مگر کبھی جواب نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں بچا سکتی ہوں، وہ اکثر اونچی آواز میں کہتی۔ میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں، وہ اسے یقین دلاتی۔ تمہارے زخم بھر جائیں گے، تمہارا درد بھی ختم ہو جائے گا، ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ مگر شہزادہ جو اسے ایک تھریٹ کے طور پر دیکھتا تھا وہ اس کے سامنے کیسے آ سکتا تھا؟ اس کے لیے تو وہ ایک مجرم تھی، سزا کی مستحق تھی جو اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کے محل میں گھس آئی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچتے ہی لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کے پاؤں زخمی ہونے لگے ہیں، وہ ہڈیوں میں درد محسوس کرنے لگی۔ 8ویں منزل پر اس کی جلد پر لکیریں ابھرنے لگیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگتے ہیں ویسے ہی۔ شہزادے کو خوشی ہوئی کہ لڑکی کی صلاحیت بالآخر ختم ہونے لگی ہے۔ اس نے اپنے جادو کا زور مزید بڑھا دیا۔ 8ویں سے 9ویں منزل پر پہنچنے تک لڑکی زخموں سے چور اور بری طرح نڈھال ہو چکی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پہلی اور آخری بار اس قلعے کے بھوت سے یعنی کہ اس شہزادے سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے وہ دروازہ کھولا جس میں شہزادہ بند تھا، وقت کے دائرے میں قید، زخموں سے چور، کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، حملہ کرنے کو مکمل تیار۔ لڑکی کے قدم رکھنے کی دیر تھی، محل کی بقیہ منازل کی طرح اس منزل پر بھی اس کی موجودگی کا اثر ہونے لگا۔ سیاہی مٹ گئی، اندھیرا چھٹ گیا، روشنی بکھر گئی، منظر صاف ہونے لگا، مگر یہاں ایک انہونی ہوئی۔ اس کا اثر صرف محل کی در و دیوار کو نہیں ہوا بلکہ شہزادے پر بھی ہوا۔ وقت کی زنجیر ٹوٹ گئی، شہزادے کے زخم بھرنے لگے، اس کا درد ختم ہو گیا، اس کا جسم پھر سے صحیح سلامت ہو گیا اور لڑکی بے جان ہو کر اس کے قدموں میں آ گری۔ آنٹی پلیز، سیڈ اینڈنگ نہیں، فوراً ہی دکھی ہو کر کہا، مگر مسز شیرازی اس کہانی کی رائٹر نہیں تھی، وہ اس کی اینڈنگ نہیں بدل سکتی تھیں۔ شہزادے کو اس آخری لمحے میں احساس ہوا کہ اپنا حصار مضبوط کرنے کے لیے وہ پچھلے 9 دنوں سے جس لڑکی کو اذیتوں سے دو چار کرتا رہا ہے، وہی لڑکی اس کے تمام درد اور اذیتیں اپنے وجود میں سمیٹ کر اسے اپنی آواز کا عادی بناتے ہوئے اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگا کر ختم ہو چکی ہے۔
وہ چپ ہو گئی، جیسے کہانی بس یہیں تک تھی۔ ایک فسوں سا بندھا ہوا تھا جو ان کی خاموشی سے ٹوٹا۔ پارس کہانی کے حصار سے باہر نکل آیا۔ ظالم شہزادہ 90 دن تک اس کی محبت نہیں پہچان سکا۔ گدھا! جنت کو غصہ چڑھ گیا۔ وہ دکھی اختتام پر بے انتہا دکھی ہوئی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی مسکرائیں اور باہر دروازے کے پاس کھڑا پارس مسکرا تک نہ سکا۔ تمہیں شہزادے کی سائیکالوجی بھی سمجھنی چاہیے بیٹا۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ آپ یہ دیکھیں، وہ لڑکی اس کا درد چننے آئی تھی آنٹی، اس کے لیے مرہم لائی تھی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر شہزادے کو کیا پتا وہ جو اپنے ساتھ لائی ہے وہ اس کا مرہم ہے، اس کے زخموں کے لیے ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ لڑکی کے آنے سے پھول کھل رہے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہی پھول اس کے جادو کا اثر ختم کر رہے تھے تو وہ کیسے بھروسہ کرتا؟ وہ لاجواب ہوگی۔ مسز شیرازی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرائی۔ جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت سا دکھ سہا ہوتا ہے، وہ اپنے گرد ایسی ہی ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں بیٹا، اور تہیہ کر لیتے ہیں کہ اب جب بھی کبھی کسی نے یہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ اسے توڑ دیں گی، مگر اپنی حدود میں ہرگز نہیں آنے دیں گی۔ انہوں نے محل کی اونچی مضبوط فصیلوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، خود کو کسی بھی ممکنہ اذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اور انجانے میں ان لوگوں کو بھی ہرٹ کر دیتے ہیں جن کا واحد مقصد اس دیوار کو پھلانگ کر ان کے دامن سے سارے کانٹے چننا ہوتا ہے۔ بات گہری تھی، اس کے دل کو لگی۔ جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رک کر گہری سانس لی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ جادوگر شہزادے جیسے لوگ برے نہیں ہوتے بیٹا، وہ اتنی بار ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں جڑنے سے خوف آتا ہے، وہ بس کسی پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ بات مکمل ہو کر ختم ہوئی۔ اتری ہوئی شکل کے ساتھ اس نے رخ موڑ کر پینٹنگ کو دیکھا۔ گہرا سمندر، بلندیوں میں کھڑا ایک شاندار سیاہ محل، مضبوط دیواریں اور کھڑکی۔ جادوگر شہزادہ کھڑکی میں تھا، دوسرا دروازے میں کھڑا رہا تھا۔